آج کا یہ ویڈیو ہمارے ایک سبسکرائب کے نام جنہوں نے کہا تھا کہ ما مصدریہ کو بیان کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے درس میں ہم انشاءاللہ ما مصدریہ اور ما موصولہ کے درمیان فرق کو ظاہر کریں گے، کیونکہ اکثر طلباء کو ان دونوں کے مابین مغالطہ ہو جاتا ہے کہ کون ما مصدریہ ہے اور کون ما موصولہ ہے، جس کی بنا پر ترجمہ بھی غلط کر بیٹھتے ہیں اور نحوی ترکیب بھی غلط کر بیٹھتے ہیں۔ اس درس کو سننے کے بعد انشاءاللہ ہماری زندگی سے یہ مغالطہ ختم ہو جائے گا۔ چلیے تفصیل سے جان لیتے ہیں۔ ما مصدریہ یہ حرف ہے، اسم نہیں، برخلاف ما موصولہ کے یہ اسم ہے، حرف نہیں۔ ما مصدریہ یہ دوسرے حروف مصدر کی طرح اپنے ما بعد والے جملے کو مصدر کی تاویل میں بدل دیتا ہے، برخلاف ما موصولہ کے بعد والا جملہ ما موصولہ کے لیے صلہ بنتا ہے، نہ کہ مصدر مؤول۔ ما مصدریہ یہ جملے فعلیہ پر داخل ہوتا ہے، برخلاف ما موصولہ کے جملے اسمیہ اور فعلیہ دونوں پر اس کا دخول ہوتا ہے۔ ما مصدریہ کے بعد والے جملے میں ما مصدریہ کی طرف لوٹنے والی ضمیر کی ضرورت نہیں، برخلاف ما موصولہ کے بعد والے جملے میں ضمیر عائد کا ہونا ضروری ہے، یعنی ایک ضمیر جو لوٹنے والی ہو ما موصولہ کی طرف۔ ما مصدریہ اور ما بعد والے جملے کو ہٹا کر اس جگہ اگر مصدر سری کو رکھیں تو جملے میں کوئی خرابی نہ آئے، جس طرح ما موصولہ کی جگہ الذی اس میں موصول کو رکھتے ہیں تو جملے میں کوئی خرابی نہیں آتی۔ ما مصدریہ اور ما موصولہ کے مابین ان تمام فروق کو جاننے کے بعد چلیے قرآنی مثالوں کے ذریعے ان دونوں کو پہچانتے ہیں۔ ما مصدریہ کی مثال، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ، ترجمہ وہ چاہتے ہیں کہ تم تکلیف پاؤ، ترکیب وَدُّوا فعل ضمیر ہم فاعل، ما عَنِتُّمْ ما حرف مصدریہ ہے، اسم نہیں بلکہ حرف ہے، اس کے بعد جملے فعلیہ آیا ہے، اسمیہ نہیں۔ ما کے بعد والے جملے میں کوئی ضمیر بھی نہیں جو لوٹ رہی ہو ما کی طرف، ما مصدریہ کی طرف۔ اسی طرح ما مصدریہ اور ما بعد والے جملے کو مصدر سری سے بدلنا ممکن بھی ہے، جیسے ودّوا ما عنتم کو مصدر سری سے بدلتے ہیں، ودّوا ما عنتکم۔ عنتا یہ مصدر سری ہے، اس کے رکھنے کے بعد جملے میں کوئی خرابی نہیں آئی۔ چلیے بقیہ ترکیب کی طرف لوٹتے ہیں۔ عنتم فعل بفاعل، ترکیب فعل اپنے فاعل سے مل کر مصدر کی تعویل میں ہو کر ودّوا فعل کے لیے مفعول بہ، ودّوا فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملے فعلیہ خبریہ ہوا۔ ما موصولہ کی مثال، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لا اعبد ما تعبدون، ترجمہ میں نہیں پوجتا جس کو تم پوجتے ہو، ترکیب لا حرف نفی، اعبد فعل ضمیر نہ فاعل، ما تعبدون ما موصولہ اسمیہ ہے، حرف نہیں۔ اس کے بعد تعبدون جملے فعلیہ اس کا صلہ آیا ہے اور اس کے اندر ایک ضمیر ہے جو ما موصولہ کی طرف لوٹ رہی ہے، اور اسی طرح اگر ما کی جگہ الذی رکھیں تو معنی میں کوئی خرابی بھی نہیں آئے گی، جیسے ہم غیر قرآن میں کہیں گے لا اعبد الذی تعبدون، معنی و مطلب بالکل وہی رہے گا۔ چلیے بقیہ ترکیب کرتے ہیں۔ تعبدون فعل بفاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر ما موصولہ کے لیے صلہ، ما موصول اپنے صلے سے مل کر لا اعبد فعل کے لیے مفعول بہ، لا اعبد فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملے فعلیہ خبریہ ہوا۔ ما مصدریہ کے قرآن سے دوسری مثال، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم، ترجمہ اور نہیں اختلاف کیا مگر بھلا اس کے جو آ گیا ان کے پاس علم سرکشی کی وجہ سے ان کے اپنے درمیان، یعنی جنہوں نے اختلاف ڈالا سو سمجھ آ چکنے کے بعد آپس کی ضد سے، ترکیب وما تفرقوا واو حرف مستأنفہ، ما حرف نفی، تفرقوا فعل بفاعل، الا حرف حصر ہے، حرف استثناء نہیں، من حرف جر، بعدی مجرور ہے اور یہ مضاف ہے، ما حرف مصدر، ما حرف مصدر، جاءهم العلم، جاء فعل ہم مفعول به مقدم، العلم فاعل، بغیا مفعول له، بینہم مضاف مضاف نے مل کر بغیا مصدر کا متعلق، جاء فعل اپنے فاعل اور مفعول به اور مفعول له سے مل کر
جملے فعلیہ خبریہ ہو کر ما مصدر کی تعویل میں ہو کر بعدی مضاف کے لیے مضاف الیہ، بعدی مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر من جار کے لیے مجرور، من جار اپنے مجرور سے مل کر تفرق و فعل کا متعلق، تفرق و فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملے فعلیہ خبریہ ہوا۔ تیسری مثال اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، اس آیت میں کما میں جو ما ہے، کما آمن السفہاء، کما میں جو ما ہے وہ ما مصدریہ ہے۔ علماء نحات ان جیسی آیات کی ترکیب کرتے وقت ایک تقدیری عبارت نکالتے ہیں، جیسے انؤمن کما آمن السفہاء کی تقدیری عبارت انؤمن ایمانا کائنا کایمان السفہاء، کیونکہ کما آمن السفہاء یہ کائنن کا متعلق ہو کر ایمان کی صفت بنے گی، ایمانن کی صفت بنے گی۔ ما موصولہ کی دوسری مثال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قال لهم موسیٰ القوا ما انتم ملقون، کہا ان کو موسیٰ نے ڈالو جو تم ڈالتے ہو۔ ترکیب قال فعل، لهم جار مجرور مل کر متعلق ہوا قال فعل کا، موسیٰ فاعل، القو فعل بفاعل، ما اسم موصول، انتم مبتدا، ملقون خبر، ملقون خبر، مبتدا اپنے خبر سے مل کر ما موصول کے لیے صلہ، ما موصول اپنے صلے سے مل کر القو فعل کے لیے مفعول، القو فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر قالا کے لیے مقولہ بنا، قالا فعل اپنے فاعل اور مقولے سے مل کر جملے فعلیہ قولیہ ہوا۔ اس میں موصول کی یہ بھی ایک علامت یہ ہے کہ اس کے بعد جملے اسمی آتا ہے، جیسا کہ اس آیت کے اندر آیا ہے۔ ما موصولہ کی تیسری مثال قرآن سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فقضی ما انت قاض، تو کر گزر جو تجھ کو کرنا ہے۔ ترکیب فقضی فا فصیحیہ ہے، اقضی فعل امر، ضمیر انت فاعل وجوبی طور پر، ما انت قاض ما اسم موصولہ، انت مبتدا قاضین خبر، مبتدا اپنے خبر سے مل کر ما موصول کے لیے صلہ، ما موصول اپنے صلے سے مل کر فقضی فعل امر کے لیے مفعول بہ، فقضی فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملے فعلیہ انشائیہ ہوا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ما مصدریہ کی جو دو قسم ہیں، ما مصدریہ زمانیہ، ما مصدریہ غیر زمانیہ، ان کو بڑے تفصیل کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ اگر ویڈیو پسند آیا تو لائک ضرور کریں، کمنٹ کریں، آگے شیئر کریں۔ واللہ اعلم بالصواب وصلی اللہ علی محمد۔